سیٹی ہے ابھی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ہمازٍ مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم. صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتوں والی یہ گھڑیاں، یہ وقت، یہ ساتھ نصیب ہوئی، اور آج اس کے بعد جمعۃ المبارک کی پھر گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں. اور چھٹی کا دن سمجھنے کے باوجود آپ تمام احباب دور و نزدیک سے اس خوبصورت اجتماع جمعہ میں جو کہ جامع مسجد قدسیہ منٹ گمری روڈ پر منعقد پذیر ہوتا ہے اس میں شامل ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہماری جملہ خطاؤں کو، گناہوں کو، کمیوں کو، غفلتوں کو، کوتاہیوں کو اپنی رحمت اور اپنے ذات حبیب کی ذات کے صدقہ سے معافی اور رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے قربت اور معیت کی خیر عطا فرمائے. ہمارا ایک سلسلہ باز دروس کا سلسلہ 13 یا 14 دروس ہمارے سورہ الحجرات کے ہوئے تھے. اسی سلسلے کا تسلسل آیت نمبر 6 آج ہم 15واں شاید ہمارا یہ درس ہوگا جو کہ دروس سورہ الحجرات پر مشتمل تھا. اور ہم نے سورہ حجرات کا آخری حصہ جو جس پر گفتگو چھوڑی تھی ہم نے وہ یہ تھی کہ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آیا کرے، فسق کرنے والا خبر لے کر آئے تو پھر اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کیا کرو. اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نہ حق تکلیف پہنچا بیٹھو اور پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو. یعنی جب کوئی خبر لے کر آئے، کسی کے بارے میں خبر سنا رہا ہو کہ خبر لے کر آ رہا ہے، تو پہلے اس کی تصدیق کرو کہ خبر کی حقیقت کیا ہے، خبر دینے والا کیا ہے. کہیں اس کے اندر اس شخص کا اپنا ذاتی حسد، بغض، کینہ تو شامل نہیں ہے؟ کیا وہ اسے حسد اور بغض، ذاتی عناد اور دشمنی کا شکار تو نہیں کر رہا جو کسی کے بارے میں اس طرح افواہ پھیلائے اور اس کی تحقیق بھی نہ کرے اور الزام در دیا جائے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے
اور ہو سکتا ہے وہ شخص بیان کرنے والا خبر درست بیان نہ کر رہا ہو، مگر آپ اس کی شخصیت کی ظاہری پہلو کو دیکھتے ہوئے یقین کر لیں، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا وہ نہیں ہے اور آپ نے الزام دھرا اس پر، الزام لگایا اس پر، تو یاد رکھیں پھر دنیا میں بھی پچھتاوا ہو سکتا ہے، اور بہتر ہے دنیا میں ہی اس کا کوئی تریاق مل جائے، معافی مل جائے، ورنہ بخشش کے اندر، قیامت کے اندر پھر تب تک معافی نہیں ملے گی تب تک وہ شخص خود معاف نہیں کر دے گا۔ اور میں نے اس کے اوپر آقا علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی آپ کو، اسی سلسلے کا ایک تصور اور اسی کی ایک کڑی ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹی گواہی کا ایک بڑا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جھوٹی گواہی کے تصور کو عام سمجھا ہی نہیں جاتا۔ مثلا 4 دوست بیٹھے ہیں اور 4 دوستوں نے کوئی معاملہ کسی کے خلاف انہیں سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے کہا اچھا درخواست لکھنی ہے، وہ تھانے کا معاملہ ہو، وہ مقدمے کا معاملہ ہو، وہ رپٹ کا معاملہ ہو، وہ کسی کے خلاف اور معاملہ ہو، ڈی سیٹ کرنے کی بات ہو، تو اس کے خلاف درخواست لکھی جائے۔ اب ایک شخص اس میں سب سے آگے ہوگا اور باقیوں کو شامل کرے گا، اور وہ جانتے ہی نہیں کہ اصل میں یہ معاملہ ہوا بھی نہیں ہوا، واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، یہ واقعہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، مگر وہ اس کی دیکھا دیکھی اس کی گواہی پر سائن کر دیتے، جھوٹی گواہی دے دیتے۔ اور جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی کے مخالفت کرتا ہے، تو اس حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام میں رب باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا ایمان والو نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مگر گناہوں کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہاں اس صورت میں گواہی جائز ہے جب پتہ ہو کہ واقعی ایسا ہے اور اس کی تصدیق واقعی ہو جائے، ایسے ہی اپنے ذہن میں خلل نہ لاؤ، سنی سنائی بات پر اس نے کہا، اس نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، آپ نے دیکھا۔ اور اس کا سب سے ناجائز استعمال ہم اپنے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں آج کل۔ ہم کسی کی عزت اچھالنے کے لیے جو چاہے لکھ دیتے ہیں، جو ویڈیو آئی تصدیق ہی نہیں کرتے، وہ کسی اللہ نہ کرے اہل دین کے بارے میں آ جائے، یا کسی اور معاملے، کسی بیٹی کے بارے میں آ جائے، کسی خاتون کے بارے میں آ جائے، ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کرتے، اور تصدیق کیے بغیر آگے شیئر کر کر ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا پہلے تصدیق کرو، خبر آئی کہاں سے ہے۔ ہم ان چیزوں سے آج دور، ہم نے دین کو بس ایک مختصر سے جامع کے لیے سمجھ لیا ہے۔ دین یہ بھی دین ہے، کسی کی عزت کی حفاظت کرنا، محافظت کرنا، کسی کے خلاف، یہ مومن کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی کے خلاف بات سننے کے بجائے اس میں سے اچھائی کا پہلو تیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ کسی کے اندر 90 اچھائیاں ہیں، 95 اچھائیاں ہیں، پتہ نہیں ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ سمیت ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں 95 اچھائیاں نظر نہیں آئیں گی، ایک کمی جو بشری تقاضے کے مطابق ہو جائے گی، اس کے ذریعے اس میں نقص نکالیں گے، اور اس ایک برائی کے اندر اتنے بہتان شامل کر دیں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر اس سے برا شخص ہی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں ذرا۔ اور ہم اس میں ماشاءاللہ دنیا دار تو کیا، دیندار بھی شامل ہیں، علماء بھی، سب سے زیادہ تو علماء میں یہ بات آتی ہے
یعنی گناہ خطا کا تصور نکال کر وہ ایک چیز کے اوپر ہم پکڑ لیں گے، ایک چیز کو، بس اس کو پلی بنا کر اپنے حسد، بغض اور اناد کا کسی کو شکار کر دیں گے، اور اصل میں اس کے پیچھے کہیں میں نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی کانا پھوسی نہ ہو کہ اس کے کان بھرے جائیں تاکہ یہ جو محبت ہے یہ نظر نہ آئے۔ میری بات آ رہی ہے سمجھ؟ ایسا ہے کہ نہیں بتائیں مجھے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے، ہم تو اس اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام نے کہا ہے کہ اگر 99 کسی شخص کے، امام اعظم کا قول ہے، فرمایا 99 احتمالات کفر ہو، کتنے احتمالات کفر ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کفر والا ہو جائے، مگر ایک احتمال اسلام ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واضح طور پر کہتا ہے۔ بس ایک نظر آئی بات، باقی بے نمازی بھی ہو، شاید شرابی بھی ہو، شاید بدکار بھی ہو، عیبی بھی ہو، مگر کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کا نام لے رہا ہے۔ فرمایا ہم اس کے 99 احتمالات کفر کے اوپر یقین نہیں کریں گے، ایک احتمال اسلام کو مانیں گے اور اسے مسلمان تصور کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئیں۔ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں اسی کام میں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے ایسا کر دیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اور اس کی تصدیق کے پیچھے جائیں تو تصدیق کے خبر میں پیچھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، سوائے حسد کے، سوائے بغض کے، سوائے ذاتی اناد کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ دین، معاملات، اخلاق، فساد، لڑائی جھگڑا، کش تو خوں یہیں سے تو پیدا ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، قتل، خون، لڑائی جھگڑا، رپٹ، FIR کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد یہ ہے، رشتوں میں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑا فساد کی پہلی بنیاد یہ ہے۔ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، باپ بیٹوں کو لڑا دیتے ہیں، بھائی بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، استاد شاگردوں کو لڑا دیتے ہیں۔ مثلا میں کسی جگہ جاب کرتا ہوں، میرے پرنسپل صاحب ہیں کوئی، ان کو اتنا بھڑکایا جائے گا، وہ جی ایسے، وہ سیدھا بھی نظر آئے گا تو الٹا ہو جائے گا، وہ اس پہ کارروائی کر دے گا، وہ بعد میں پتہ لگے گا بات ہی ایسی نہیں، اور جو بندہ سچا ہوگا وہ بھڑکے گا، وہ کہے گا ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو پھر اگر تو اچھی تربیت نہ ہوگی تو وہ لڑائی فساد جھگڑے کی طرف چلا گیا، تو علم کہاں رہا؟ تعلیم کہاں رہی؟ تصور دین کہاں رہا؟ یہی عرض کر رہا ہوں، کسی کے اندر ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے مطابق ایک آدھی کمی نظر آ رہی ہو، ایک آدھی کمی، مگر ایک کمی کو ہم کل دین بنا کر اس کو نکالنا چاہیں، اس کو گرانا چاہیں، اس کو عزت سے اس کی بے عزتی کرنا چاہیں، مجھے بتائیں کیا یہ بات درست ہے؟ بولیے نا۔ آج اصل میں خطاب جو ہے وہ اصلاحی ہے اصل میں نا، تو یہ بھی سمجھنے والی بات، ہم اہل سنت میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ صوفیوں نے کیا کیا مجھے بتائیں، سرکار داتا صاحب نے کیا کیا؟ بڑا کام کیا۔ کیا بڑا کام کرتے ہیں صوفی؟ حضور غوث پاک نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات نے کیا کیا؟ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ثواب، جزا اس کا تصور دیا ہے، وہاں یہ اخلاق ہی تو بتائیں۔ اور اخلاق میں سب سے بڑا پہلو، ہائے 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 سبحان اللہ، اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے مخلوق مومن ایک دوسرے سے دل صاف رکھ لیں۔ یہ قرآن کی کیا تعلیمات آ رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔
اور ہم لوگ بغیر کسی تصدیق کے ہر عالم میں بغیر کسی بات کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. کبھی پتہ بھی کیا ہے کہ وہ واقعی زندہ باد کے لانے میں قابل بھی ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں غور، اپنی پسند ناپسند کو ذہن میں نہ لائیں، اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ معیار اور اس کے میزان کو سامنے لائیں، وہ کوئی ہو. اب جھوٹی گواہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، پہلے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا جھوٹی بات سے بچو، یعنی جھوٹی بات سننے سے ہی بچ جاؤ. پتہ ہے کہ جھوٹا ہے، پتہ لگ گیا نا ایک دفعہ، بار بار اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، جھوٹی بات سے بچو، اس کے قریب نہ جاؤ. جھوٹ پہ مجھے ایک ایسے ہی قصہ یاد آیا ہے. پرانے دور میں مغلیہ سلطنت کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا شاید، ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ بھی، مفسر بھی، اور ان کی تفسیر فارسی بھی ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ جھوٹ سے ایسے بات یہ یاد آئی مجھے. ان کو قاضی بنا دیا گیا، وقت کا قاضی. بادشاہ نے ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی وہاں اس دور میں، اسے کہا بھئی یہ ٹھیکیداری میں آپ نے یہ پل بنانا ہے، اتنا عرصہ ہے، اتنے پیسے لے لو، خزانے سے مل جائیں گے، آپ یہ سارا تعمیر کریں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ کرپشن، وہ اصل میں انسٹرکشن کمپنی نہیں تھی، نہ کنسٹرکشن کمپنی تھی، وہ کرپشن کمپنی تھی. وہ دن آنے کے قریب آئے تو 2 دن پہلے وہ کمپنی کا مالک آیا اور کہنے لگا، ٹھیکیدار کہنے لگا حضرت جی میں رپورٹ درج کرانے آیا ہوں، خبر دینے آیا ہوں آپ کو، کل نہ کہیے گا مجھے پتہ نہیں لگا. آپ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی رات کو پل ہم نے تعمیر کر لیا تھا، رات کو چور پل اٹھا کے لے گئے. رات کو چور پل اٹھا کے لے گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی درخواست آ گئی، مجھے پتہ لگ گیا، اب وقوع دیکھے جی ہمارے چور دیکھے پل یہاں سے اٹھا کے لے گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا. کچھ دن گزرے، وہ دن آ گیا، بادشاہ نے کہا چلو بھائی اس کی انیگوریشن اور افتتاح کے لیے چلتے ہیں. جب جانے لگے تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر، انہوں نے کھڑے ہو گئے سارے وہ دربار میں، کہنے لگے حضور ہم نے تو پہلے سے ہی جان کی امان پائے، ہم نے تو پہلے سے رپورٹ درج کروا دی ہے اور بتا دیا جائے وقوع کا ملاحظہ کروا دیا ہے کہ ہم نے پل بنا لیا تھا، راتوں رات چور پل اٹھا کے لے گئے، پورے کا پورا پل ہی اٹھا کے لے گئے. آپ نے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو کہا بھائی قاضی صاحب میں تو آپ کو بڑا فصیح، فقیہ، ذہین، فتین یہ سمجھتا تھا، یہ کیا معاملہ کر دیا آپ نے؟ کبھی چور بھی پل اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ آپ نے اس کی گواہی دے دی، ٹھیک قبول کر لیا اسے. ہائے صوفی کتنے سادے ہوتے ہیں مگر ان کے جملوں میں بڑی تپش ہوتی ہے. فرمانے لگے بادشاہ سلامت، غور سے بات سننی ہم نے. کہنے لگے بادشاہ سلامت بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میری عقل بھی کام نہیں کرتی کہ جھوٹا کہ چور ایک رات میں پل اٹھا کے لے جا نہیں سکتے، مگر میری عقل یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے ہو حضور کا غلام اور جھوٹ بولتا ہو تاجدار کائنات کا غلام اور جھوٹ بولتا ہو، کسی کی شخصی خلافت میں کسی کے خلاف اناد اور بغض کا شکار ہو جائے اور اس پر بہتان باندھ دے، اس پہ الزام لگا دے. میں یہ بھی میرا دل گوارا نہیں کرتا. یہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ہاں آج جھوٹ عام نہیں ہو گیا؟ کچھ نہ ملے بس ایسے بہانہ ڈھونڈ لیا، بہانہ ڈھونڈ لیا. اب اس کے لیے جھوٹی گواہی کیا ہے؟ میں اس کے اوپر حدیث سنانے لگا ہوں. قرآن پہلے، پھر فرمایا وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا اس بات کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو.
بھئی آپ نے گفتگو میں یہ بات ایسے کر دی، ایسے کیوں کی ہے؟ بھئی آپ کو علم نہیں؟ اب میں یہاں پر جب گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے نزدیک تو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ ہمارا نہیں، یہ پورا پروسیس ہے. یہ اسی خطاب میں آپ کو علم الفقہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، علم القرآن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اصول تفسیر بھی سے نکال رہے ہوتے ہیں، اصول حدیث بھی بتا رہے ہوتے ہیں، حدیث بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اسماء و رجال بھی بتا رہے ہوتے ہیں، صرف کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، نحو کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، بلاغت کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، حالات حاضرہ کے اصول فقہ کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، معاشرتی مسائل کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، عقیدہ کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، اخلاق کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، تصوف کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، تصورات کی بات. یہ میں نے چند چیدہ علوم کی بات کی ہے، اس میں سے ملخص کر کے پھر آپ کو بات کی جاتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی عقول کے مطابق بات کر سکیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو فرمایا جس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی جھوٹی بات کا جب پتہ لگا تو جو اس بات کے پیچھے جاؤ ہی نہ، اس بات کی تصدیق نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور فرمایا کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا یہاں تک ایک محافظ تیار ہوتا ہے. دائیں والا لکھے وہ بھی محافظ، بائیں والا لکھے وہ بھی محافظ. وہ لکھتا ہے کیا کرتا ہے دیکھتا ہوں، اگر تو خیر والی بات لکھی اس کا بھی محافظ لکھ لیتا ہے، اس نے دوسرے کی خیر چاہیے. بائیں والا لکھتا ہے تو وہ بھی لکھتا ہے، اس نے دوسرے کی بدخواہی چاہیے. شروع ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، ابو بکر صحابی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کے ہاں کسی کو شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایسے تاجدار کائنات سیدھے ہو کے تشریف فرما ہوئے. فرمایا سنو، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. حضور مسلسل فرماتے جاتے، یعنی حضور نے اتنی کثرت سے نام لیا جھوٹی گواہی کے اوپر کہ صحابہ کہنے لگے کہ حضور کے بار بار کہنے پر ہم شرمندہ سے ہو گئے کہ کاش کہ حضور اتنی دفعہ نہ کہتے. یہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں. اور اس جھوٹی گواہی کا ایک حصہ ہوتا ہے چغل خوری. کیا؟ چغل خوری کرنا. اور چغل خور کس کی نشانیوں میں سے؟ چغل خور یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے، فساد ڈالتا ہے. جہاں خیر کا معاملہ دیکھا وہاں ایسی بات اور شر والی کر دی کہ ان میں لڑائی پڑ جائے، بہنوں بھائیوں میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں، خاندان میں، دوستوں میں، جہاں کام کرتا ہے وہاں ایسی بات ہو جائے. حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. تو ہم مازم مشائم بنمیم، یہ ولید بن عقبہ کے لیے آیتیں اتری تھیں، اس میں سے کہا ایک بات نکتہ چگلیاں کرنے والا. چگلیاں یعنی لوگوں میں ایسی بات پھیلانے والا. ایک اور بھی چگلی کا تصور ہوتا ہے، اتنی سی سچ بات اور باقی جھوٹی ملا کر پیش کر دی، اس نے کون سی تصدیق کرنی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندے کی ایک بندے سے جھگڑا ہے، ایک مڈل مین ہے بیچ میں، وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. اب یہ مڈل مین جنت بھی کما سکتا ہے اور دوزخ بھی. جنت یوں کما سکتا ہے دونوں طرف کے دل جوڑ دے، اور ایسا جھوٹ جس سے دو مومنوں کا دل جڑ جائے، ایسا جھوٹ ایسے سچ سے بہتر ہے جس سے دو مومن جدا ہو جائے. 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. ایک اپنی زوجہ کی تعریف کرنا، جھوٹی بھی ہو تو کریں کوئی حرج نہیں، سچی کے ساتھ تھوڑی بہت لگا پمپ بھی لگ جائے تو اجازت ہے.
ہمارے ہاں تو اس کا تصور کم ہے نا، اجازت ہے اس کی، حضور نے فرمایا بھائی سارا رمضان آپ کو کھایا کھلایا، آپ سے پہلے اٹھتے ہیں، پھر آپ کے پکوڑے بھی اور آپ کی چاٹ بھی اور آپ کے دہی بلے بھی اور آپ کے رات کو پھر کھانے بھی، پھر بھوک لگ گئی، پھر شربت بھی، پھر ملک شیک بھی، اور ہم نے بڑے آرام سے آج نمک ہوڑا جا نہیں ہوڑا جا، آج مسالہ تیز نہیں ہو گیا، آج کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے، ویسے وہ چولہے کے آگے خود بھی روزہ رکھا ہوا سارا دن چل رہا ہے، تو اگر اس کے بجائے تھوڑا سا ایک ماہ کے بعد جب رمضان میں توقف آئے تو ایک دن آپ بھی کھانا پکائیں نا ذرا، کہ آج عید کا دن ہے، ہم ذرا مرد خود آگے بڑھتے ہیں. یہ باتیں غلط ہیں، پتہ لگ جاتا ہے جب چولہے کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، لگ پتہ جاتا ہے. آپ کہیں گے یار یہ کس طرف چل پڑے آپ، یہ بھی دین ہے. یہ بھی نوجوان لڑکے بالخصوص سنیں، وہ اس جملے سے نہیں پریشان ہونا ہم نے تاجدار کائنات کی سنت پر چلنا ہے. ماں باپ کا احکام اور احترام ان کی جگہ، اور زوجہ مستقبل میں ہونے والے دلہا بھی سنیں، وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں انہیں. تو یہ ساری باتیں تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ہیں. کیا یہ بھی تو پھر بھی کہیں آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا، پہلے تعریف تو کرے پھر کہیں آج کچھ تھکن ہو گئی تھی، لگتا ہے پہلے والا ذائقہ نہیں آیا. اگر اس طریقے سے سمجھا دیا جائے تو کیا حرج ہے، بولے نا. یہ بھی دین ہے، حکمت دین کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی تاجدار کائنات کی سنت ہے. حضور تو عیب جوئی کرتے ہی نہیں تھے. حضور علیہ السلام تو عیب جوئی کبھی آپ نے غلطی نہیں نکالی. زوجہ خود ہی اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، ہر کوئی راضی کرنا چاہتا تھا، اور ہر کوئی راضی کرنا. حضور جیسا کون ہو سکتا. کم ہے ہم جیسے گندے مندوں کو اپنا امتی بنایا ہوا ہے، یہ کم ہے. اس سے بڑا کیا ان کا لجپالی ہوگی، ہم جیسے بھی ان کی امتی ہیں. وہ کسی نے اچھا جملہ کہا، میرے لیے بھی حضور روئے ہوں گے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، میں بھی اس قابل ہوں. میرے لیے بھی حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے. تو یہ چگلی تو میں نے بتایا جھوٹ میں ایک یہ اجازت ہے اتنا جھوٹ بولنے کی. بولیے پہلی کس کی اجازت ہے؟ آپ سے بلوانا ہے میں نے، ساری دنیا سن رہی ہے. کس سے اجازت ہے؟ کس کے لیے؟ زوجہ اونچی نا. نوجوان لڑکوں کو بھی کہوں گا زوجہ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، وہ حرام ہے. بیوی کے لیے تعریف کرنا. کئی دفعہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں وہ نا غصے میں طلاق دے دی ہم نے، فلاں نے غصے میں طلاق دے دی. میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کوئی پیار سے بھی کہتا ہے اچھی لگ رہی ہیں آج میں نے آپ کو طلاق دی، تشریف لے جائیں. غصے میں ہی ہوتی ہے بھائی، غصے میں ہوتی ہے. اور دوسرا جھوٹ، علم لینے کے لیے استاد کو تعریف کرنا. ہائے ہائے، استاد کی تعریف کرنا. شیخ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے یہ بات تو بتائیں. شیخ یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا نا، اس جیسا نقطہ یہ ہم نے منظر دیکھا ہے، خود منظر دیکھا. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، عرب شیوخ کو دیکھا، شام کے شیوخ، مصر کے شیوخ، الحمدللہ اردن کے شیوخ سے ہم پڑھے ہیں، عراق کے شیوخ سے ہم پڑھے، بغداد شریف کے شیوخ سے ہم پڑھے. پاکستان کے تو ہیں ہی، آل حضرت کی نسبت تو ہے ہی ہمارے پاس، ہم ان سے پڑھے، ہمیں پتہ ہے اس بات. تو ان کے ہاں یہ ملاحظہ بڑا، وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے اتنی تعریف کرتے کہ وہ انہیں بات بتاتے، کوئی سند حدیث دیتے تو خوش ہو جاتے، کہ اس کی اجازت ہے. اور تیسرا جھوٹ جس کی آج اس جھوٹ کی ضرورت ہے، کیا؟ دو مومن دلوں میں صلح کروانے کے لیے. آج لڑائی کرانے والے سارے، میں کو جھوٹ بولے بھئی سچ سے بہتر تھا جس سے دو دل جدا ہوئے، اس سے بہتر تھا تم کہتے نہیں. اس نے تو تعریف کی تھی، اس نے یہ اچھی بات بھی کہی تھی آپ کے بارے میں، یہ اچھی بات بھی کہی تھی اس نے آپ کے بارے میں. وہ تو کی ہوگی مگر میں نے یہ سنی تھی، وہ نہیں سنی تھی. کر کے دیکھیں آپ، یقین جانیں. یہ چغل خوری کا مضمون انشاءاللہ میں آگے چلاؤں گا. تو فرمایا وہ
اس کے لیے کہا گیا ہے، فرمایا ہما ذم مشاء بنمیم، فرمایا بڑا ہی غلطیاں اور چگلیاں کرنے والا، چگلیوں کا ذکر آیا قرآن میں آیا. یہ ولید بن عقبہ کے لیے بات آئی. ہم دیکھیں ہمارے اندر تو نہیں یہ بات پائی جاتی. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کہ یہ معاملہ تو سینے کے اندر نہیں. کوئی جانور ہمارا جو اندر میں والا جانور ہے وہ کہیں اس کے اوپر تو نہیں آپ پھر رہا، پنجابی کہیں ادھر. اور چغل خور کون ہوتا ہے؟ اس کی حدیث میں کیا ذکر ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا لا يدخل الجنہ نمام، فرمایا چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. جاؤ. اور فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض شخص وہ ہے، مبغوض شخص جسے اللہ رب العزت مبغوض، میں کیا کہوں اس سے بڑھ کر، اللہ جسے ناپسند، سخت ترین، میں تو شرم آتی کہ اللہ بغض کرے کسی سے، یعنی جسے اللہ پسند نہیں کرتا. فرمایا وہ چغلی کھانے والا اور بھائیوں کے مابین تفرقے ڈالنے والا اور گناہوں سے پاک لوگوں کی لغزشیں اور ان کے گناہ تلاش کرنے والا. یہ تاجدار کائنات نے فرمایا. پھر فرمایا ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمایا کیا میں تم میں سب سے برے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ سب سے برے جو حضور نے فرمایا، ان سے برا بھی پھر کوئی ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا جو وہ لوگ جو چگلی کھانے والے، جگری دوستوں کے درمیان فساد اور دشمنی ڈالنے والے اور گناہوں سے پاک لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا وہ زمانے کے سب سے برے لوگ ہیں. تاجدار کائنات نے یہ بات فرمائی. یعنی جن میں عیب نہیں بظاہر نظر آ رہا، مگر عیب ڈھونڈنا ہے، عیب تلاش کرنا ہے، نقص تلاش کرنا ہے، نقص نکالنا ہے، کمی نکالنی ہے تاکہ اس کی شخصیت کو ڈاؤن کیا جائے. یاد رکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف نہ حق ایک کلمہ بھی لوگوں میں پھیلاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں ذلیل و خوار کر دے گا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں تو ہم مجھے اس کا عملی تجربہ ہے، دیکھا ہے، یعنی بغض اور حسد کس حد تک انسان کو لے جاتا ہے. فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے خلاف ایسی گواہی دے جس کا وہ حقدار نہیں، یعنی جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنم میں جائے گا. اور جہنم تو آخرت میں ہوگی نا. یہ بھی تاجدار کائنات نے فرمایا عذاب قبر کا 1/3 حصہ صرف چغلی کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگا. عذاب قبر کا 1/3 حصہ چغلی کرنے والے کو عذاب ملے گا، قبر میں عذاب ملے گا. انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوگی. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں آئیں اپنی زندگیاں بدلیں، اپنے ظرف کو بڑا کریں، لوگوں کی کمیوں کے بجائے ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں. اگر کوئی ایک آدھی کمی بشری تقاضے کے مطابق بھی آ جائے، نظر آئے، اس کمزوری کے بجائے یہ دیکھیں اس میں اچھائیاں کتنی ہیں. آپ سائیکیٹرسٹ کو دیکھیں، وہ ہمیشہ نقص، وہ کہتے ہیں آپ پازیٹیو سوچا کریں. مجھ سمیت ہم سب کو اس کی بڑی ضرورت ہے. اس سے ہمارا معاشرہ امن والا ہو جائے گا، خیر والا ہو جائے گا، محبت والا ہو جائے گا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے. شیطان نے جوا خانہ میں جا کے کام نہیں کرنا.
اس کو ڈرنکنگ پلیس پہ جانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو سارا کام ہو رہا ہے، اس نے وہاں جانا ہے جہاں خیر کا کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر وہ اپنے اسپیشل فورسز بھیجتا ہے۔ جتنا دین والا قریب ہوگا اس کے ساتھ اس کا کمانڈر بھی اتنا بڑا لگا ہوتا ہے، وہ خدمتگار دین ہو، وہ کوئی ہو، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ تاجدار کائنات کی جیسے ابھی صحبت ہم نے حاصل کی، ہاں جہاں حدیث کی محفل ہوتی ہے وہ حضور کی صحبت ہی ہوتی ہے، اور قرآن کی صحبت ہم اللہ کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔